بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیہ وإنا له کاتبون۔ سورت کے شروع سے ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اس سورت کے 3 مضامین ہیں: آخرت، توحید اور رسالت۔ انہی 3 مضامین کا یہاں سورت کے آخری رکوع میں پھر خلاصہ کیا جا رہا ہے۔ پہلے ان کی تفصیل آئی ہے، شروع میں اقترب للناس حسابہم، آخرت کا بیان تھا، پھر درمیان میں رسالت کا بیان آیا ہے، اور پھر آخر میں توحید اور شرک کی تردید تھی، توحید کا اس بات تھا۔ تو اب اس رکوع میں انہی 3 مضامین کا پھر خلاصہ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے آخرت کا بیان ہے، اور آخرت کے بیان میں بھی پہلی جو آیت ہے اس میں اخروی نجات کا ضابطہ بیان کیا ہے، قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، اسلام کا سارا زور اسی بات پر ہے کہ دنیاوی زندگی عارضی زندگی ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں جو کچھ بوئیں گے وہ آخرت میں کاٹیں گے، یہاں جو عمل ہوگا اس کی بنیاد پر آخرت میں کامیابی یا ناکامی کا کیا ہوگا، فیصلہ۔ تو وہ اصل کامیابی اخروی کامیابی ہے، اصل نجات اخروی کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے کیا ہے اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت۔ دنیا قید خانہ ہے اس لیے کہ قیدی جیسے قید خانے میں اپنی مرضی کا کچھ نہیں کر سکتا، جیل کے قوانین کا پابند ہوتا ہے، تنگی والی زندگی کو اپنے اوپر لازم سمجھتا ہے، اور اس جیل سے نکلنے کے بعد ہی اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے۔ تو مومن کے لیے بھی دنیا ایسے ہی ہے، اپنی مرضی کا کچھ نہیں کرنا ہے، یہاں قوانین اپنے اوپر اللہ کے لاگو کرنے ہیں، کرنا وہ ہے جو اللہ کی طرف سے بتایا جائے گا، جیسے جیل انتظامیہ کی طرف سے جو بتایا جائے گا وہی کیا جاتا ہے، قیدی اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتا۔ تو یہاں قاعدہ کلیہ بتایا، اصول بتایا ہے کہ اخروی نجات کے لیے کیا ضروری ہے۔ تو پہلی آیت میں 2 چیزیں بتائی ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، کہ جو نیک عمل کرے گا اور ساتھ میں مومن بھی ہوگا تو فلا کفران لسعیہ، اس کا یہ عمل ضائع نہیں جائے گا۔ یعنی نجات 2 چیزوں پر ہے، ایمان اور نیک اعمال۔ ایمان اور ایمان کے بغیر صرف نیک اعمال ہوں تو بھی نجات نہیں ہو سکتی، صرف ایمان ہو لیکن نیک اعمال نہ ہوں تو بھی نجات ممکن نہیں ہے، دونوں لازم ہیں۔ دونوں کیا ہیں؟ فرق صرف اتنا ہے کہ اگر صرف ایمان ہو، حقیقت میں ایمان ہو اور اعمال نہ ہوں، اور اعمال نہ ہوں، نجات تو ہوگی لیکن آخری درجے میں، برے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد، اور ہلکی سے ہلکی سزا کیا ہوگی کہ آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، اور اس کی تپش اتنی ہوگی کہ دماغ ایسے کھولے گا جیسے چولہے کے اوپر ہنڈیے کیا ہے، کھولتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اعمال نہیں ہیں، صرف ایمان ہے، تو وہ جو نجات آخر میں ہوگی وہ تو بہت دور ہے، لیکن اس سے پہلے جو سزا ہوگی وہ کوئی ہلکی سزا۔ تو نجات کے لیے ایمان اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی کیا ہیں؟ یہ کامل نجات کے لیے ضمانت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر وعدہ فرما رہے ہیں لا کفران لسعیہ، جس کے ایمان بھی ہوگا اور عمل بھی نیک ہوگا تو آخرت میں اس کے اس عمل اور ایمان کو اس کی ناشکری نہیں کی جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ دیں گے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی، اس کے اندر کسی کو نقصان نہیں ہوگا، خسارہ۔ ہاں، نیک عمل ہو اور ایمان ہو، دولت نہ ہو،
دولت گاڑی بنگلے دنیا کی آسائش کچھ بھی نہ ہو، جیسے بھی زندگی گزار کے آیا ہو، لیکن عمل کیا ہونا چاہیے؟ وہ ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق۔ اور یہ بات شاید پہلے نہیں گزری، یہ بھی سن لیں کہ کوئی عمل نیک کب ہوتا ہے؟ کوئی عمل یعنی عمل صالح کا لفظی معنی تو ہے اچھا عمل، اچھا، لیکن اچھا عمل کہتے کس کو ہیں؟ اچھا عمل یہ بھی ضروری ہے۔ دو غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں، ایک تو یہ سمجھتے ہیں بھی عمل کریں نہ کریں ایمان ہے، ہم بیڑا پار ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو نجات ہو جائے گی۔ اور دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ جو ہمیں اچھا لگتا ہے بس وہی اچھا ہے، جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہی، حالانکہ شریعت کی نظر میں عمل صالح اس کو کہتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ قرآن تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور سنت کس کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کے صحابہ کا طریقہ۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت تم پر لازم ہے، میرے صحابہ کی سنت تم پر کیا ہے؟ اسی طرح دوسری حدیث میں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے یعنی جس کا طریقہ اختیار کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ تو مطلب یہ کہ عمل نیک وہی کہلائے گا جس کے اوپر ثواب بھی ہوگا، وہ عمل ہے جو قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل یا پھر صحابہ کرام کے عمل کے کیا ہو مطابق، وہ صالح ہے، اچھا بھی ہے اور اس کے اوپر ثواب بھی۔ میں اس کی شاید مثالیں بھی پہلے کئی دے چکا ہوں۔ اذان ہے، اذان کے آخر میں آخری کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ اب اگر کوئی محمد الرسول اللہ بھی کہہ دے تو اذان ہو جائے گی ہیں؟ حالانکہ محمد الرسول اللہ بظاہر تو اچھا کلمہ ہے، بلکہ ایک غیر مسلم کے لیے ایمان قبول کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا ہے؟ لازم ہے، یعنی ایمان قبول ہی تب ہوگا جب محمد رسول اللہ کہیں گے، لیکن اذان میں اگر کہہ دیا تو اذان نہیں ہوگی۔ مطلب یہ کہ اذان میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کہنا شریعت کی نظر میں اچھا عمل نہیں ہے، ایسا عمل نہیں ہے جس کے اوپر ثواب ملے، جس کے اوپر کیا ملے۔ کیوں نہیں ہے؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ قرآن سے ثابت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ثابت، صحابہ کرام کے عمل سے ایسا کرنا ثابت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک عمل یا وہ عمل جس پر ثواب ہوتا ہے شریعت کی نظر میں وہی ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ اگر قرآن و سنت سے ثابت نہیں، بظاہر ہمیں اچھا نظر آ رہا ہو تو اس کے اوپر ثواب۔ میں اس کی عام طور پر مثال ہمارے معاشرے میں قرآن خوانی ہوتی ہے، میلاد ہوتے ہیں، بظاہر تو اچھا عمل ہے بھئی، قرآن پڑھنا کوئی برا عمل، دعا مانگنا کوئی برا عمل، اس میں خیرات کرنا اور دیگیں چڑھانا وہ بھی برا عمل بظاہر، بھئی بظاہر تو نیک اچھے عمل ہیں، لیکن اس کے اوپر ثواب ہوگا، شریعت اس کو عمل صالح کہتی ہے۔ اس کے لیے تو یہ دیکھنا لازم ہے نا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہیں اس کا حکم دیا ہے، نبی کی سنت سے ثابت ہے، صحابہ کرام کے طرز عمل سے وہ ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1 لاکھ سوا لاکھ کے قریب صحابہ کرام ہیں، اور ہزاروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے حیات میں وفات پا گئے۔ آپ نے کسی کی قرآن خوانی کروائی ہو؟ کوئی ایک واقعہ نہیں ملے گا۔ جیسے ہمارے ہاں قرآن خوانی ہوتی ہے، کل خوانی ہوتی ہے، دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اس طرح سے کسی ایک صحابی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا صحابہ نے کیا ہو، کسی کی وفات کے اوپر کوئی ایک بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر اچھا دکھنے والا عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور قرآن سے ثابت نہیں ہے، شریعت کی نظر میں وہ اچھا نہیں ہے، دکھنے میں چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس کے اوپر ثواب بھی۔ صبح کے 2 فرض ہیں، 4 پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی، کیوں؟ کوئی گناہ کی ہے؟ جو اضافی 2 رکعتیں پڑھے گا اس میں قرآن نہیں پڑھے گا، تسبیحات پڑھے گا نا، تسبیحات اضافی ہو جائیں گی، تشہد بھی ایک اور ہو جائے گا، درود بھی اضافی ہو جائے گا، دعا بھی اضافی ہو جائے گی۔ بظاہر تو اس نے کوئی برا کام نہیں کیا، لیکن نماز کیوں نہیں ہوئی؟
اس لیے کہ قرآن و سنت سے ثابت دو ہیں، جو اوپر اضافہ کیا وہ قرآن سنت سے ثابت نہیں تو وہ عمل اچھا بھی نہیں ہے، ثواب بھی نہیں ہے، الٹا جو فرض ذمے کے لازم ہے وہ بھی چٹ ہو جائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جہاں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ نجات کے لیے ایمان ضروری ہے، عمل صالح ضروری ہے، وہاں یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ عمل صالح کہتے کس کو ہے، نیک عمل کہتے کس کو ہیں، ان چیزوں کا ہونا لازم ہے۔ ہاں یہ شرائط اگر ہیں تو لا کفران لسعی، فرمایا قیامت والے دن اس کے لیے اس محنت اور اس کوشش کی ناشکری نہیں ہوگی۔ انا لہو کاتبون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو کیا ہے لکھ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عام طور پر لوگوں کی نظر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو بات لکھ لی جائے وہ کہیں ضائع نہیں جاتی ہے، جو حساب کتاب لکھ لیا جائے اس میں کوئی کمی بیشی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقین رکھو کہ تمہارا ہر عمل لکھا ہوا ہے، ہر عمل کیا ہے لکھا ہوا ہے، کسی بھی نیک عمل کو ضائع نہیں پاؤ گے، اس کے اوپر تمہیں ثواب مل کر رہے گا۔ آج میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تو وہ ایک مولانا صاحب وہ یہ ہمارے تھے کہ جو سید ہے ان کو وہ کہتے ہیں کہ جو اگر وہ گناہ کر بھی لے نا اللہ تعالیٰ ان پر پردہ ڈال کے ان کا صرف عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، کیا ساری ایسے ہی ہے؟ دیکھو قرآن میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ ایک ضابطہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز وہ ہے جو پرہیزگار ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تم میں سب سے بڑھ کر معزز وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ پرہیزگار کا مطلب اس کا عمل کیا ہو اچھا ہو، اس کا عمل کیا ہو بھئی تقوی کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، ایمان کے بعد عمل اچھا ہو، پرہیزگار ہے، تقوی ہے، یعنی تمام احکام کی پابندی اور اللہ تعالیٰ کی تمام منہیات سے بچنا، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو نسل ہے، قبیلہ ہے، خاندان ہے، سید ہونا، قریشی ہونا، ہاشمی ہونا، مسلی ہونا، کسی بھی خاندان سے ہونا، یہ تعارف کے لیے ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے یہ خاندان اور قبائل کس لیے ہیں؟ لتعارفوا، تعارف کے لیے، جان پہچان کے لیے، بھی یہ سید ہے، یہ قریشی ہے، یہ مغل ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے۔ یہ قبیلہ یا خاندان اعزاز نہیں ہے، اعزاز نہیں ہے، اعزاز تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چیز معزز ہے، قابل عزت ہے، وہ تقوی ہے، چاہے وہ تقوی والا مصلی ہو، چاہے وہ تقوی والا سید ہو، کسی بھی خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھتا ہو۔ ورنہ اگر بات یہی ہو تو پھر تو پیچھے چلے جائیں، سارے باب آدم کی اولاد ہیں، کسی بھی قبیلے سے خاندان سے کوئی تعلق رکھتا ہے وہ آدم کی اولاد ہے، تو پھر کیسے معزز ہوا قبیلے اور خاندان کی بنیاد پر؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ سب کی اصل تو ایک ہے نا بھئی، جہاں سے سید پیدا ہوا وہیں سے مصلی بھی پیدا ہوا ہے، جہاں سے مغل پیدا ہوا وہیں سے ایک عام پنجاب کا یعنی گھٹیا سے گھٹیا قوم کا بظاہر آدمی پیدا ہوا ہے، سب کی اصل تو آدم ہے، تو پھر تو پیچھے چلے جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ کوئی اصول شریعت میں قرآن و سنت میں نہیں ہے کہ کوئی سید ہے تو عمل چاہے جیسا بھی ہو اس کا بیڑا پار ہے، ایسا کچھ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو سیدوں کے جو امام ہیں، جو بنیاد ہیں، بات سمجھ آ رہے ہیں، جنہیں سید کہتے ہیں اصلی، جہاں سے سید چلے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، تو امام حسین کو کربلا میں آ کے 72 شہادتیں دینے کی ضرورت تھی؟ بھئی یہ بھی تو عمل تھا نا، پورے گھرانے کو آ کے کٹوایا ہے، کس لیے؟ انہیں پتہ نہیں تھا کہ میں تو سید ہوں، میں مدینہ میں بیٹھا رہوں، اگر دین کے لیے کچھ نہ کروں، قربانی نہ دو، میری نجات ہو جائے گی؟ ہے تلواروں کے سائے میں آ کے نماز ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بچے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے شہید کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر نجات صرف ایمان کی بنیاد پر ملنی تھی اور سید کی بنیاد پر ملنی تھی تو ان سے بڑا سید کائنات میں کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ سے بڑا سید کون ہے؟ وہ کوفے میں آئے ہیں اور کوفے میں ان پر حملہ ہوا اور شہید ہوئے ایک خارجی کے ہاتھوں۔ علی المرتضیٰ نے اتنی ساری جنگوں میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہے، تو ان سے بڑا سید کون ہے؟
وہ 72 سب سے بڑے سید تھے یا آج کا سید بڑا سید ہے؟ انہوں نے اپنی جانیں خطرے میں کیوں ڈالی ہیں؟ انہوں نے نیک راہ کو کیوں چنا ہے؟ نیک اعمال کو کس لیے چنا ہے؟ اس لیے نا کہ نیک اعمال کے بغیر نجات نہیں ہے، چاہے کوئی سید ہو یا غیر سید ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فیصلہ پرہیزگاری کی بنیاد پر ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعزاز کوئی قبیلہ، خاندان یا نسل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کا، نجات کا دار و مدار کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ کامیابی اور نجات کے لیے خاندان اور قبیلے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ باقی یہ ساری چیزیں ہماری کم علمی ہے، ہماری غلط فہمی ہے، غفلت ہے، ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہماری کم علمی کا فائدہ اٹھا کر لوگ ہمیں پیچھے لگا لیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے عرس کروا لو تو تمہارے بیڑا پار ہے، کوئی کہتے ہیں 11ویں کروا لو تو تمہارا بیڑا کیا ہے؟ پار ہے۔ کوئی کچھ کہہ لیتا ہے، کوئی کچھ کہہ لیتا ہے، حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے اور اللہ کا مطالبہ کیا وہ تو آپ کے سامنے، من یعمل من الصالحات وہو مؤمن، یہ دونوں چیزیں شرط ہے نجات کے لیے۔ آخرت کا بیان بعد میں آیا ہے، پہلے اس میں نجات کا قاعدہ بتایا ہے، اصول بتایا ہے، اس کے بعد اگلی بات کی ہے کہ آخرت کیا چیز ہے اور آخرت میں کیا ہوگا۔ ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے کہ ہم علماء کے قریب نہیں ہے۔ آج ایک بندہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، شاید کسی نے پڑھا بھی ہو، میں نے اس کے اوپر لکھا بھی ہے۔ مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ علماء ہمیں سچ صحیح بات بتاتے نہیں۔ علماء ہمیں، ہمارے آج کے نوجوانوں کو اکثر کو یہی اعتراض ہوتا ہے کہ علماء ہمیں سچ بتاتے نہیں، ہمیں قرآن و سنت دین صحیح نہیں بتاتے، دین صحیح۔ میں نے کہا آپ علماء کو وقت کتنا دیتے ہیں؟ علماء کو وقت کتنا دیتے ہیں؟ کسی کے پاس اس سوال کا جواب ہے کتنا وقت دیتے ہیں؟ پتہ ہے کسی کو؟ مجھے اور آپ کو تو یہ معلوم ہے کہ ہم اس 1 گھنٹے میں یہاں جمع ہوتے ہیں 24 گھنٹوں میں سے۔ میں نے اس سے 2-3 سوال کیے، میں نے کہا آپ بتاؤ آپ دن میں کتنے وقت فلم دیکھ لیتے ہیں، ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں، کتنا وقت آپ گانا سننے میں لگا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں۔ میں نے کہا پھر بھی اندازہ لگا کے، کہتے ہیں کم از کم اگر میں اندازہ لگاؤں کسی دن کا تو 2-2.5 گھنٹے تو دیکھ ہی لیتا ہوں، گانے بھی سن لیتا ہوں۔ یہ نہیں، میں نے کہا ڈانس وانس بھی دیکھ لیتے ہوں گے، موبائل جو چلاتے ہیں، تو شرمندہ ہو کے کہتے ہیں جی وہ بھی کر لیتے ہیں۔ اور میں نے کہا آپ پھر علماء کے پاس جا کر واعظ و نصیحت، مجلس میں بیٹھنا، قرآن سننا، اس 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت دیتے ہیں؟ کہتے کوئی نہیں۔ جمعے کے بیان میں کبھی آخری 5-10 منٹ میں کہتے پہنچ جاتا ہوں جمعے کے بیان میں۔ میں نے کہا یوٹیوب پر مولویوں کو سنتے؟ کہتے بہت سارا سنتا ہوں، واہ سنتا ہوں۔ میں نے کہا آپ مجھے بتاؤ، آپ گانے کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں، فلم اور ڈرامے کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں، اور یوٹیوبر جو آدھے مولوی ہیں، نیم حکیم خطرہ نیم ملا خطرہ ایمان، یوٹیوبر وہی ہے جو نیم ملا اور خطرہ ایمان ہے۔ ان کی چکنی چپڑی باتیں میں نے کہا سننے کے لیے کبھی کبھی آپ وقت نکال لیتے ہیں ویڈیو سننے کے۔ حقیقت میں جن کو آپ علماء کہہ رہے ہیں اور جن سے آپ کو گلہ ہے کہ علماء ہمیں صحیح بات بتاتے نہیں، آپ ان کے پاس جاتے نہیں ہیں، پھر گلہ کیسے؟ پھر گلہ کیوں ہے بھئی؟ آپ کسی عالم کے پاس جائیں تب گلہ کریں نا۔ آپ کو پتہ ہے کہ علماء میں جس عالم سے آپ کو گلہ ہے وہ اپنی مسجد میں پورا سال قرآن پاک کا درس دیتے ہیں۔ ہماری درمیانی مسجد میں درس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا قرآن پاک؟ اب کوئی گاؤں میں پھرنے والا نوجوان کہے جی مجھے گلہ ہے کہ ہمارے امام صاحب جو ہے ہمیں قرآن پاک صحیح نہیں بتاتے، سچ بات نہیں بتاتے، وہ جائے گا تو سنے گا نا، کبھی ان کے قریب بیٹھے گا نا، امام صاحب سے سلام دعا بھی نہ ہو، کبھی ایک نماز بھی جا کے نہ پڑھی ہو مسجد کے اندر، تو وہ گلہ کر سکتا ہے؟ حالانکہ جن امام صاحب کا گلہ ہو رہا ہے وہ تو پورا سال قرآن پاک کا درس ہی دیتے ہیں صبح، اور اس میں کسی کے لیے رکاوٹ بھی نہیں ہوتی، یا بورڈ لگا ہوتا ہے کہ فلاں ہے فلاں نہ ہے، کچھ نہیں ہوتا، تو گلہ تو فضول ہوا نا بھئی۔ گلہ تو تب کرے نا جب ہم جائیں۔ میں آج کا اپنی آپ بیتی سناتا ہوں آپ کو۔
میں وہاں بچوں کو پڑھاتا ہوں، آپ کو پتہ ہے ابو سال میں، اس میں نورانی قاعدے والے بھی ہوتے ہیں، ناظرے والا بھی ہوتے ہیں. تو بچے کو میں نے 2-4 تھپڑ مار دیے. 15 دن بچے نے مسلسل چھٹی کی. کتنے؟ 15 دن. مسجد کے قریب گھر ہے. بچہ قرآن پاک ناظرہ مجھ سے پڑھا ہے، قاعدہ اس نے مجھ سے پڑھا ہے، اور بہترین تلفظ کے ساتھ پڑھا ہے. اب تھوڑا سمجھدار ہو گیا، بڑا ہو گیا بچہ، اب وہ والدین کے کنٹرول میں نہیں ہے. اسکول سے واپس آتا ہے، باہر نکل جاتا ہے، میرے سامنے ہی پھرتا رہتا ہے، نہیں آتا پڑھنے. 1-2 دفعہ میں نے اسے سمجھایا، آیا پڑھنے کے لیے، اسے میں نے کچھ نہیں کہا. 2-3 دن کے بعد پھر چھٹیاں، 15 دن پورے نہیں آیا. والی بال، نیٹ، کرکٹ ادھر ادھر چلا جاتا ہے. آج وہ آیا ہے، میں نے اس کو غصے میں 2-3 تھپڑ مارے، تو میں نے اس کو مسجد سے نکال دیا. چلا گیا گھر. میں باہر نکلا تو اس کی ماں باہر کھڑی ہوئی. میں نے کہا حکم کریں، بتائیں. اب وہ بالکل غصے میں لال پیلی سرخ ہو گئے. کہتے قاری صاحب آپ نے ہمارے بچے کو مارا کیوں؟ میں نے کہا کون سا بچہ ہے آپ کا؟ تو کہتی ہے وہ فلانا نام کا جو بچہ ہے. میں نے کہا مجھے تو آج پتہ چلا کہ وہ آپ کا بچہ ہے. بھئی وہ قرآن پاک مجھ سے پڑھا ہے بچہ اور قاعدہ بھی، لیکن مجھے اس کے ماں باپ کی شکل بھی نہیں دیکھی میں نے. جس دن سے پڑھنے آیا اور آج تک یہ 15 دن مسلسل چھٹیاں بھی کی، بچے نے کبھی اس کے بھائی نے، باپ نے اور ماں نے یہ آ کے نہیں کہا قاری صاحب ہمارے بچے کا یہ مسئلہ ہے، وہ نہیں آ. حالانکہ پاس ہی گھر ہے. 2 تھپڑ لگائے تو آ گئے. میں نے کہا آپ کا بچہ ہے، مجھ سے قرآن پاک پڑھا ہے پورا. اس سے پہلے بھی میں نے اس کو 2-4 تھپڑ کئی بار مارے ہوں گے. آپ پہلے تو کبھی شکایت لے کے نہیں آئے، یا آپ کے بچے نے آپ کو کبھی نہیں کہا. کہتے ہیں بچے نے کبھی نہیں کہا. میں نے کہا یہ تو آپ کو سوچنا چاہیے نا، بیکاری صاحب وہی ہے، قرآن پاک پورا پڑھا ہے میرے پاس. ظاہر ہے تھپڑ میں جیسے باقی بچوں کو مارتا ہوں اس کو بھی مارے ہوں گے. آج وہ بچے شکایت کر رہے ہیں پہلے کیوں نہیں کی؟ آپ کو تو سوچنا چاہیے تھا. کہتے ہیں یہ تو ہمارے خیال بھی نہیں آیا. میں نے کہا تمہیں اس پر خیال تو کیا، تمہیں اس پر شرم آنی چاہیے. بھئی اتنے عرصے میں آپ کے بچے نے قرآن پاک پڑھا ہے، ایک دن بھی آپ میرے ساتھ آ کے جان پہچان نہیں کروائی آپ نے مجھے. میں آپ سے وظیفہ نہیں لیتا، فیس نہیں لیتا. مجھے کیا پڑھی ہے، کیا لالچ ہے آپ سے کہ میں آپ کے بچے کی فکر کروں؟ فکر تو آپ کو ہونی چاہیے. یقین کریں یہ قرآن پاک میرے سامنے، آج تک مجھے اس کے والد کا نام بھی نہیں آتا. بچے کے والد کی میں نے شکل ایک دفعہ دیکھی ہے، وہ بھی دور سے. وہی بچہ، میں نے پھر اس سے پوچھا کہ یہ بچہ اسکول میں کبھی ایسا ہوا کہ پورا ہفتہ چھٹی کی ہو یا 15 دن چھٹی کی ہو؟ کہا کبھی نہیں، ہم کرنے ہی نہیں دیتے. میں نے کہا اگر ایسا کرے بچہ تو آپ کیا کریں گے؟ ماریں گے؟ سمجھائیں گے یا ماریں گے؟ کہا بالکل ایسا ہی ہوگا. میں نے کہا کیوں؟ اسکول میں اگر ایسا کرے تو آپ اپنے بچے کو ماریں گے. اگر 15 دن یہاں چھٹی کی ہے، آپ اپنے بچے کو مارنے تو دور کی بات، میں نے 2 تھپڑ مارے ہیں سمجھانے کے لیے تمہاری جگہ پر، جبکہ تمہیں مارنا چاہیے تھا اپنے 10 سال کے بعد بچے کو اتنا تو مارنے کا حکم ہے والدین کو. اگر نماز نہ پڑھے تو مارنے کا حکم ہے. دین کے فرائض کا علم نہ سیکھے تو اس کے اوپر مارنے کی حکم ہے باقاعدہ حدیث پاک میں. تو میں نے کہا کام آپ کا تھا، میں نے آپ کی ذمہ داری نبھائی ہے، آپ الٹا میرے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں. یعنی یہاں تک ہم دین کے ساتھ مخلص ہیں. سنانے کا، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دین کے ساتھ کتنے مخلص ہیں. بچے کی ہم اسکول میں فیس بھی دیتے ہیں اور وقت بھی سارے دن کا دیتے ہیں، بلکہ ٹیوشن بھی ہوتی ہے. 12 سے 13 گھنٹے ہم بچے کو اسکول کا ٹائم دیتے ہیں اور اس کے اوپر نگرانی بھی کرتے ہیں، فیس بھی اس کی ادا کرتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں. قرآن پاک پڑھنے کے لیے بچے کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ آدھا گھنٹہ مسجد میں جاتا ہے سپارہ پڑھنے کے لیے، اور وہ بھی احسان ہوتا ہے قاری صاحب کے اوپر، جیسے کہ قاری صاحب کے بچے کو پڑھا رہے ہیں. 1 ٹکا بھی قاری صاحب کو نہیں دیا. مول صاحب کو، مسجد کے امام کو 1 ٹکا بھی نہیں دیا جاتا، فیس تو دور کی بات. فری ہوتا ہے نا، کوئی فیس لی جاتی ہے؟ نہیں لی جاتی. تو اس کے بعد بندہ کہے اب وہی بچہ جو صرف ناظرہ پڑھ کے نکلے گا،
حالانکہ چاہیے تو یہ ہے کہ اس کو حلال و حرام کے ضروری مسائل کا علم بھی بچے کو ہونا چاہیے، یہ بھی پڑھانا چاہیے، لیکن صرف ناظرہ قرآن پاک پڑھ کے وہ کون سے دین کو جو ہے آگے سنبھالے گا؟ کیسے وہ اپنے ایمان کو سنبھالے گا؟ پھر یہی ہوگا کہ اس نے بعد میں جا کے کہنا ہے فریق اکیلا بھی علماء ہمیں دین نہیں سکھاتے۔ بھی کیسے سکھائیں گے؟ آپ اپنے بچے کو ٹائم نہیں دے سکتے ہیں، عالم کے پاس نہیں بھیج سکتے، خود نہیں بیٹھ سکتے ہیں، آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ ہاں گانا سننے کے لیے وقت ہے، گلوکاروں اور اداکاروں کو سننے کے لیے وقت ہے، یوٹیوبر مولویوں کو سننے کے لیے جو صرف فساد پھیلاتے ہیں اس کے لیے وقت ہے، لیکن ایک حق سچ صحیح عالم جس نے اپنی پوری زندگی لگائی ہے علم میں اور دین پڑھنے پڑھانے اور سمجھانے میں، اور آپ کی مسجد میں امام ہے، اس کو آپ وقت نہیں دے سکتے تو آپ اس سے گلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ اس نے ہمیں دین نہیں سمجھایا، اس نے ہمیں دین نہیں سکھایا؟ یہ گلہ تو ہمارا نہیں بنتا ہے، گلہ تو اس کا ہمارے ساتھ بنتا ہے۔ تو بہرحال فلا کفران الحصہ، جی ایمان اور نیک اعمال ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اخروی نجات ممکن ہوگی۔ وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون۔ آخرت سے متعلق ایک اور بات، یہ بھی ایک ضابطہ ہی ہے۔ فرمایا کہ آج تک جتنی بھی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، چاہے عذاب میں یا ان کی وفات ہو گئی، اپنی دنیاوی عمر پوری کر کے مرے ہیں، حرام علی قریۃ، ان پر دوبارہ لوٹنا حرام ہے، ان پر دوبارہ لوٹنا۔ بھئی بندہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد اس کی عملی زندگی شروع ہو گئی، جس دن وفات ہوگی اب وفات کے بعد اس کا انتظار شروع ہوگا اپنے عمل کا رزلٹ پانے کا، اب دوبارہ عمل کے لیے نہیں لوٹے گا، حرام اس کے اوپر حرام ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے، چاہے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو کر کوئی بستی والے ہلاک ہو گئے یا اپنی طبی عمر پوری کر کے کوئی وفات پا گیا ہے، وفات پا جانے کے بعد اب دوبارہ عمل کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ کب تک؟ فرمایا قیامت تک، قیامت، ہاں قیامت والے دن دوبارہ لوٹنا ہے، دوبارہ زندگی، لیکن وہ کس لیے ہے؟ حساب و کتاب کے لیے ہے، عمل کے لیے نہیں ہے۔ حرام، اب دوبارہ عمل کے لیے لوٹنا حرام ہے، دوبارہ عمل کے لیے لوٹنا کیا ہے؟ یہ بھی بندے کو سمجھانا مقصود ہے وقت سے پہلے کہ ابھی تم زندہ ہو اور تمہارے پاس وہ زندگی موجود ہے جس میں نیک عمل کر کے نجات حاصل کر سکتے ہو، نجات کے مستحق ہو سکتے ہو۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے کسی موقع پر اچانک یہ زندگی ختم ہو گئی، کوئی حادثہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی اچانک وفات ہو جائے، پتہ تو نہیں چلتا کہ کس کی موت کس وقت آئے گی۔ جب زندگی کا اختتام ہوگا، اس زندگی کے اختتام کے بعد پھر عمل کے لیے لوٹنا حرام ہے۔ ہاں دوبارہ لوٹیں گے کب؟ فرمایا جب قیامت کے آثار ہوں گے۔ قیامت کے آثار میں یہاں ایک نشانی کا ذکر کیا، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب یاجوج ماجوج کو کیا ہے؟ کھولا جائے گا اور وہ ہر اونچائی سے پھسلتے ہوئے آئیں گے، تو اس وقت اللہ کا وعدہ جو سچا ہے یعنی قیامت کا، وہ وعدہ آ جائے گا، تب تمہیں دوبارہ لوٹایا جائے گا، لیکن عمل کے لیے نہیں بلکہ اس وقت حساب دینے کے لیے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ الْأَبْصَارُ، فرمایا اچانک جب قیامت قائم ہو جائے گی، اللہ کے سچے وعدے سے مراد قیامت کا قائم ہونا ہے، تو اس وقت آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس وقت آنکھیں نہیں سمجھ آئی یہ بات کو۔ بھئی زندگی کا اختتام تو ہو چکا، اب عمل کے لیے تو واپس لوٹ نہیں سکتے، جب قیامت کو دیکھیں گے اب پتہ چلے گا کہ اوہو ہم تو وہ زندگی برباد کر رہے ہیں جس کا یہاں حساب ہونا ہے، جس کا یہاں، اب خوف کی وجہ سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ اب تو ہم نے یہاں حساب دینا ہے، عمل تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی، اس لیے اس خوف میں مبتلا ہونے کی وجہ سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یا ویلنا، پھر ہر گناہ گار، ہر کافر، ہر وہ بندہ جس کے اعمال برے ہوں گے دنیا میں، وہ اپنے گناہ کا اقرار کرے گا، یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ، ہم تو کیا تھے؟ غفلت میں تھے اس کے بارے میں، بل کنا ظالمین، بلکہ ہم کیا ہیں؟ نہیں سمجھے بات، صرف غفلت نہیں بھئی یہ کہنا کہ ہم غافل تھے، ہم کیا تھے؟ یہ تو اس کے لیے ہے جو بے خبر ہو، جو کیا ہو؟
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف بے خبر نہیں، اقرار کریں گے کہ ہم نے ظلم کیا جان بوجھ کر، ہمیں پتہ تھا، ہم بے خبر نہیں تھے، ہمیں انبیاء نے بتایا تھا، ہمیں علماء نے بتایا تھا، ہمیں نیک لوگوں نے دعوت دی تھی کہ یہ عمل کا جگہ ہے اور قیامت والے دن حساب دینا ہے، سب کچھ ہمیں پتہ تھا، لیکن انا کنا ظالمین، ہم نے اپنے اوپر کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے۔ ہم ان کے خبردار کرنے پر خبردار نہیں ہوئے، ہم ان کے بتانے پر اپنے آپ کو سدھار نہیں سکے ہیں، اس لیے اقرار کریں گے کہ انا کنا ظالمین، ہم ہی کیا تھے؟ ظالم تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، یہ اب شرک کی تردید ہے، جس میں پہلا جملہ یہ ہے کہ جن مورتیوں کی پوجا کی جاتی ہے، جن معبودان باطلہ کی پوجا دنیا میں، فرمایا یہ پوجا کرنے والے بھی اور وہ مورتیاں بھی، انکم، یہ خطاب مشرکین کو ہے کہ تم اور تمہاری مورتیاں جن کی تم عبادت اور پوجا کرتے ہو، حسب جہنم، جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم کا ایندھن بنیں گے، انتم لہا واردون، کیوں؟ یہ کس لیے ہوگا؟ بھی چلے پوجا کرنے والے تو اس لیے جائیں گے کیونکہ مشرک ہے، مورتیوں کی عبادت کرنے والے تو اس لیے جائیں گے کیونکہ کیا ہے؟ ان مورتیوں کا کیا قصور ہے؟ یہ بتانے کے لیے تاکہ انہیں عبادت کرنے والوں کو احساس ہو کہ جنہیں ہم اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے وہ خود یہاں جنت میں داخل ہوئے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بچا۔ لو کان ہؤلاء آلیۃ ما وردوہا، تاکہ یہ اپنے آنکھوں سے دیکھ سکے کہ اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں داخل ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے معبود نہیں تھے، ورنہ یہ اپنے آپ کو تو کم از کم بچا لیتے، ہمیں نہیں تو کم از کم اپنے آپ کو تو بچا لیتے، حالانکہ یہ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے۔ کل فیہا خالدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک اس کے اندر کیا ہے؟ ہمیشہ رہے گا۔ بس کرو جی، ٹائم پورا ہے۔